مفتی چودھری ذوالفقار احمد مشکیاتی، سابق صدر الفلاح سوسائٹی سر اور موجودہ چیئرمین الفلاح سوسائٹی سر کی جانب سے دختر کشمیر محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ کی اعزاز میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی بھی آپ ہی ہیں، جبکہ آج کی اس خوبصورت تقریب کی صدارت سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر کے مرکزی صدر جناب محمد ظفیر بابا صاحب آپ کرسی اختیار پر تشریف فرما ہیں۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس نسبت سے ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو پہلی اذان جمعہ سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میں لمبی چوڑی اس لیے تمہید نہیں باندھوں گا، اپنی جانب سے اور اہلیان چکسواری کی جانب سے پارٹی خدمات، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ اعزاز اور یہ جو آپ یہاں منتخب ممبر اسمبلی کی سیٹیں یہاں تشریف فرما ہے، اس کے پیچھے وفاؤں کی ایک لمبی داستان ہے۔ آپ نے پوری زندگی پارٹی کا پرچم ساتھ بند رکھا، جب سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا، اور پارٹی نے بھی آپ کی وفاداری کا آپ کو صلہ دیا، جس پر اہلیان چکسواری کی جانب سے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمد رفیق بٹی صاحب، سابق صدر پریس کلب چکسواری۔ آغاز ہو چکا، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حسب رواج ہمارے پریس کلب کے سابق نائب صدر ہیں، وہ ہمارے پریس کلب میں ہمیشہ وہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب محمد تاج عالم صاحب، آزاد کشمیر کے نامور صحافی نہایت محترم بھائی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چودھری امجد علی صاحب، سابق صدر جناب پریس کلب اسلام گڑھ، ان کے ساتھ آئے ہوئے جناب شاہد بٹ صاحب، تقریب میں موجود تمام سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ چکسواری جناب حاجی خالد صاحب، حاجی ٹھیکریاں سے جناب حاجی گودر حسین صاحب، بغور سے چودھری محمود صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما سابق اے وی پی یونائٹڈ بینک جناب چودھری عبدالغنی صاحب، نہایت محترم بھائی بابو ظہور احمد صاحب، قائد اجلاس چودھری محمد سجاد امتیازی صاحب، اور محترم بھائی چودھری حبیب اللہ صاحب، ہمارے علاقے کی شان خان جناب حاجی اورنگزیب صاحب، چکسواری پریس کلب سے جناب محمد رفیق بٹی صاحب، علامہ بسمل صاحب، معظم علی چودھری صاحب، محمد تاج عالم صاحب، نوید چودھری صاحب، اور اب تمام پریس کلب کے معظم اپنے مولانا اکمل صدیقی صاحب، ثاقب ظفر صاحب، سب کے نام ہے وہ تو ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ سب کی حاضری جو ہے نا وہ تو میں آج کی اس باقاعدہ تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فضل کے نام سے ہو چکا۔ آج خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد رفیق بٹی صاحب، سابق صدر پریس کلب چکسواری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے کا فخر جناب صاحبہ نبیلہ ایوب صاحبہ، انجمن تاجرہ کے سابق صدر اور عالم جنرل سیکرٹری جناب اورنگزیب صاحب، اور سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ظفیر بابا صاحب، اور معزز مہمانوں کو میں اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب ذوالفقار احمد مشکیاتی صاحب کو، جنہوں نے ہمارے علاقے کی چکسواری کی بیٹی کی عزت افزائی کی اور ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ رکھا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت کرسی ٹائم کی بھی قلت ہے، تو اس حوالے سے میں امید بھی کرتا ہوں کہ محترمہ اور ہمارے جو اس وقت 3 ایم ایل اے ہمارے حلقے میں، وہ ہمارے حلقے کے مسائل حل کرنے کی اپنی کوششوں کو بڑا اور ثابت کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔
کشمیر میں پورے ہمارے علاقے میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو پورے علاقے کے لیے باعث عزت ہوتے ہیں، اور کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان اپنے دونوں علاقے کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں۔ ہم تو عام آدمی ہیں، لیکن میں بڑے غور سے کہتا ہوں کہ میری دعائیں اور ہر وقت یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے کہ پچھلی دفعہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑی غلطی ہوئی، شاید ایسے لوگ عین وقت پر رکھتے کہ ان کا وہ جو حق تھا وہ چھین لیا، اور ان کی یہ ہمت کہ اتنا عرصہ مسلسل جدوجہد جاری رکھنا، اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری کو جاری رکھنا، اسی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک بار نوازا ہے اور بلا مقابلہ نوازا ہے، اور اس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ ان کے اندر اپنے جماعت کے لیے ایک خلوص تھا، ایک محبت تھی، بنیادی محبت تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ ہمارے لیے باعث فخر اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ایک ہی قوم کے 3 MLA ہوتے ہیں۔ اب اس علاقے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا فخر ہے کہ خواتین میں سے جو واحد خواتین ہے جو ہمارے اس علاقے میں پہلے MLA بنی، یہ بھی بہت ایک منفرد بات ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ میں ان کو بھی ذاتی طور پر بار بار مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے خاندان کو، اہل و عیال کو بھی بار بار مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے لیے مجھے بہت فخریہ بات ہے اور ہمیں خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کو جاری رکھے۔ حاجی لیاقت صاحب، آج تمام دوستوں نے کو بلا تقریب بلا امتیاز اپنے دل کی آواز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ تقریب دے، آئندہ بھی اسی خلوص نیت اور جذبے کے ساتھ خدمت کا یہ سفر جاری رکھیں۔ ادھر میونسپل کمیٹی چکسواری حاجی خالد حسین صاحب نے وقت کی نزاکت جو ان کی معذرت کی لیکن محترمہ کے حکم پر 2 منٹ کے لیے آپ سے بابا صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی کے ساتھ رشتے بیٹھتے ہیں، بڑی اور واقعی ہیں، اور اس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے موجودین علاقہ، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے MLA نبیلہ ایوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں سے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ 2 ہفتے ہو گئے میں حمید صاحب سے رابطے میں ہوں کہ مجھے ٹائم دیا جائے، کیونکہ آج رات کو میری روانگی بھی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ ہماری جو چکسواری کی جو سرزمین ہے اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے آپ کو MLA بنایا گیا، ہمارے لیے فخر ہے، اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جس طرح پہلے بھی کشمیر کاز پر آواز اٹھاتی رہی ہیں، آپ اسمبلی میں جا کر کشمیر کاز کے لیے آواز بلند کریں گی۔ اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اپنی جو ہے سوچ کہ یہاں چکسواری میں جو ہمارے ڈسیبل جو اسپیشل بچے ہیں ان کا کوئی ادارہ نہیں ہے، اس کے حوالے سے اگر حکومت کچھ کر سکے تو اس کے حوالے سے کوئی آواز بلند کرے جو اسپیشل بچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ٹیکنیکل کالج یا اسکول، کیونکہ بے روزگاری ہے، جو نوجوان ہیں ان کے لیے جہاں ایک اسکول ہونا چاہیے، اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے بھی آواز بلند
میں جس طرح اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بات کی ہے کہ جمعہ بھی ہے اور سب نے بات بھی کرنی ہے، میں آپ سب کا ایک بار بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی رفیق صاحب، حبیب اللہ چودھری صاحب اور جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظفیر بابا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ریکویسٹ کی تھی کہ میرے پر سے اسپیشل اس پروگرام کے لیے تشریف لائے. آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. صاحب ریاض مغل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے مرکزی صدر کو خطاب دوں، اس سال کے اندر جس اسٹیج سے ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، گزشتہ سال 12 ستمبر کو ایک نہایت عظیم بھائیوں جیسے دوست، میں سمجھا کس طرح اس شخصیت کا ذکر کروں، چودھری ندیم حسین اختیار اور ان کے بیٹے ان کی یاد میں ہم نے یہاں پروگرام کیا. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ان کی کمی تو بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے خاندان سے ان کے بھائی چودھری نعیم حسین رفیال صاحب بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ اس شہید کی جگہ نہ لے سکیں جو اپنی یادیں میں چھوڑ کر گئے. آج وہ کچھ زندہ ہوتے تو اس اسٹیج کی رونق ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. میں اب اس انتھک شخصیت کو یہاں اسٹیج پر خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کی وساطت سے ہم نے پورا آزاد کشمیر دیکھا. اتنی عمر ہو گئی، ہم نے ٹیچر برادری کی سیاست میں بھی حصہ لیا، لیکن اویلی نیلم دیکھنا نصیب نہ ہوا. میں جناب ظفیر بابا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پورے آزاد کشمیر کی سیر کرائی، صحافیوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا. آپ ایک انتھک سپاہی ہیں، صحافیوں کے دلیل لیڈر ہیں. میں چکسواری احمد ہے اپنی بہن اور ان کے پورے قبیلے کی جانب سے بھی آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جناب مرکزی صدر سنٹرل یونین آف جرنلسٹ جناب ظفیر بابا صاحب. اللہ کے نام سے شروع جو خالق کائنات ہے، کروڑوں اربوں درود و سلام اس ذات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. میں سب سے پہلے جناب محترم ذوالفقار متیالی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی، ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. متیالی صاحب نے یہ بزم سجا کر رواداری، بھائی چارے اور اخلاص کا درس دیا ہے. یہاں یہ جو پنڈال آج اس شخصیت کے لیے سجایا گیا ہے، جس کی حوصلہ افزائی کے لیے، جس کی عزت افزائی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ شخصیت میری بہن محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ ہیں. محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ بچپن سے ہے، گھر سے ہے، اور بلا شک و شبہ محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ نے ان کے نام کے ساتھ ان کے والد محترم اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے ایوب لکھتی ہیں، تو بلا شک و شبہ انہوں نے اس نام کی لاج رکھی ہے. یہ اس سے قبل 3 بار ممبر اسمبلی بنتے بنتے آخری لمحات میں پارٹی نے فیصلہ بدلا. پارٹی کو اپنی معاملات ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن نبیلہ ایوب صاحبہ نے صبر ایوب کا مظاہرہ کرتا ہوا خندہ پیشانی کے ساتھ اس فیصلہ کو قبول کیا اور وفاداری بشرط استواری
کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی کے ساتھ جب یہ اپنے کالج کے دور میں یونیورسٹی کے دور میں جس ترنگے کو جس جھنڈے کو تھاما تھا اسے تھامے رکھا، آزاد کشمیر بھر کے کریا کریا گلی گلی گاؤں گاؤں کوچے کوچے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کو بلند کیا، سرخرو کیا، حرکت کی، جدوجہد کی، جنگ کی. پھر ان کے نام کے ساتھ حبیب جڑ گیا. حبیب دوست، غم گسار، رفیق، بلا شک و شبہ حبیب صاحب نے اپنے نام کی لاج رکھی ہے. ہر قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے میری بہن کی، ہر معاملہ میں پیش رہے، بڑھ کر آگے بڑھے، کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھے، شانہ سے شانہ ملا کے آگے بڑھے. میں ان کو اور ان کے پورے گھر کو، پورے قبیلے کو، سچی بات ہے اس گھر کے ساتھ بھی میرا رشتہ کالج دور کا ہے. ان کے چھوٹے بھائی امین صاحب، وہ میرے چھوٹے بھائی، میرے فرسٹ کزن سردار عبدالشکور صدیق کے ہاسٹل فیلو تھے. امین اور زائد یہ دونوں میرے ساتھ کالج میں جونیئر تھے. اس دور کا کے گھر کے ساتھ ناتا تعلق ہے. اور پھر یہ رشتہ مزید مضبوط ہوا جب میری بہن ان کے گھر بیاہ کر آئیں. میں ان کے گھرانے کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ کریم انہیں عزت والی، ایمان والی اور باوقار رزق والی زندگی نصیب کرے. محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، آپ نے بلا شک و شبہ آزاد کشمیر کے اندر سیاست میں خواتین کے لیے ایک استہارہ ہیں. آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان جو چاہے وہ منزل حاصل کر سکتا ہے. استاد دامن نے آپ جیسی شخصیات کے لیے کہا تھا کہ بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا، بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا، منیا پینڈا تنگ تو تنگ آندا، رانجا تخت ہزاروں ٹورے تے سہی پیراں ہیٹھ سیالاں دا جنگ آندا. تو میں آپ کو اس کامیابی پہ آپ کے ساتھ اعلان چکسواری کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اسمبلی میں پہنچی، آپ ایک بہترین سیاسی ورکر ہیں، آپ ایک بہترین وکیل ہیں. آپ نے وکالت کے اندر سیاسی سفر کیا اور آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ٹائٹل وائس چیئرمین بار کونسل آپ نے نام کیا. یہ بھی آپ کا اعزاز ہے. آپ آج اسمبلی میں ہیں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، آپ یعنی پہچانی جاتی ہیں. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جو ہماری خواتین کے مسائل ہیں، ہماری بچیوں کے جو مسائل ہیں، آج اس خطہ کے اندر بھی ہماری بچیاں، ہماری خواتین کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ خانگی مسائل ہیں. اس سے بڑا مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان مسائل کے حوالے سے، ان مسائل کے حل کے حوالے سے عملاً قانون سازی کر جائیں تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہماری آنے والی مائیں ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانی رہے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. ہم سب کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت حاضر ہیں. میں ایک دفعہ پھر محترم ذوالفقار متوالی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا، ہمیں سنا، ہمیں برداشت کیا. میں آپ تمام احباب اعلان چکسواری مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنی بہن کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ کریم انہیں مزید کامیابیاں، کامرانیاں اور آسانیاں عطا کرے. اللہ کریم ہم سب کو حامی و ناصر ہو. مرکزی صدر سیکرٹری بابا صاحب، یہاں پہ محترمہ کی جدوجہد کے حوالے سے ان سے آئندہ وقت کے لیے جن کا اظہار کیا. اسمبلی کا پہلا سیشن تھا، 2 مئی 2015 کو 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 2 मई 2015 को 2 मई 2015 को 2 मई 2015 को 2 मई 2015 को 2 मई
तमाम 9 मुख्तलिफ मेम्बरान असम्बली पिछली नशस्तों पर बैठी हुई थी, तो मोहतरमा ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर वहाँ बात की कि आबादी के लिहाज से ख़वातीन जो है 52% हैं, तो इनके मैं की हकूक़ किसी सूरत गस्ब नहीं होने दूँगी। तो ये पहले इजलास में अगर इस तरह जो है वो अपने नुमाइंदगी का अदा कर रही है, तो आइंदा भी इनसे यही तवक्को है कि ना सिर्फ वो चकसवारी बल्कि मुझे दुश्मनी का नाम रोशन करेंगी। एक और बात करके मैं इस तकरीब में आमद का साबिक चेयरमैन जनाब हाजी फजल हुसैन रफियाल साहब, उनके भाई हाजी गुलाम हुसैन रफियाल साहब को खुश आमदीद भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अब एक ज़िमनन बात करके मोहतरमा आपसे इजाज़त हो, तो हमारे इलाके की एक बहुत ही नामवर काद और इल्मी अदबी शख्सियत हैं, वो किसी मामले की वजह से थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे और मेरे मर्कज़ी सदर जो हैं वो हमेशा प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होते हैं, खुद जो है कुर्सी पर बैठ जाते हैं, स्टेज पर अपने कारकुन को बिठाते हैं। तो मैं समझता वो आप माइंड नहीं करेंगे, तो मैं आज इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर आपसे पहले नहायत ही मोहतरम भाई अल फलाह सोसाइटी के 9 मुंतखब सेक्रेटरी जनरल आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दावत खिताब भी। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान ख़ुसूसी मेरी बहन मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ फरमा मेरे भाई चौधरी अबीबुल्ला साहब, मोहतरम हाजी औरंगज़ेब साहब, जनाब इंतहाई इज़्ज़त के काबिल चौधरी अब्दुल गनी साहब, कायदे मतियार मेरे अंकल चौधरी जावल साहब, जनाब बाबू जहूर साहब, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मर्कज़ी सदर जनाब सफ़ीद बाबा साहब, और आज इस बज़म के मेज़बान मेरे इंतहाई काबिल शागिर्द ज़ुल्फ़िकार अहमद मतियालवी साहब, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा शोबा सहाफ़त से तल्लक़ रखने वाले मेरे तमाम भाई, जुमला मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी बहन मोहतरमा नबीला अयूब साहबा को कि वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ख़वातीन की सीट पर मुंतखब हुई। ये उनकी लियाकत, उनकी मेहनत का नतीजा है। वो आज इस बड़े ओहदे पर फाइज हुई। कुरान में है लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। बेशक इन्होंने सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जिद्दोजहद की और आज इनको उसका फल मिला। हमारे लिए बाइस से फ़ख्र ये है कि आज हल्का नंबर 2 चकसवारी में हमारे 2 MLAs हैं, 3 MLAs हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की खास अनायत है चकसवारी हल्का नंबर 2 के लोगों पर।
मैं ये कहूँ कि गुज़श्ता पीपल्स पार्टी के दौर में जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, लोगों के मसाइल को बड़ी हद तक उन्होंने हल किया, लेकिन कहा जाता है कि मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, वक्त के साथ साथ वो मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो जो मसाइल इस वक्त इस दौर में लोगों को जिनका सामना है, उनके हल के लिए हमारे तीनों MLAs और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि चौधरी कासिम मजीद साहब और मोहतरमा बहन नबीला अयूब साहिबा इनको हल कराने में अपनी पूरी जिद्दोजहद कोशिश करेंगी। ख़ास जिस तरह ज़फ़ीर बाबा साहब ने कहा कि ख़वातीन के मसाइल को हल करने में यह खुसूसी दिलचस्पी लेगी, चूँकि इनका शोबा ही ख़वातीन है, तो ये ख़वातीन के मसाइल को समझती हैं। इस हवाले से मैं अपनी यूनियन कौंसिल पिंड कुर्द के हवाले से एक बात करूँगा और मोहतरमा से गुजारिश करूँगा कि मेरी इस गुजारिश पर आपने ज़रूर गौर करना है, फिक्र करना है। हमने अल-फलाह सोसाइटी वालों ने अपनी मदद आपके तहत जच्चा बच्चा सेंटर की बिल्डिंग तामीर की है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि उसमें सरकारी तौर पर हमें स्टाफ मुहैया किया जाए। आपने इसके लिए हमारी आवाज़ को ऐवान तक पहुंचाना है और हमारा ये मसला जो है हल कराना है। मैं एक बार फिर आपको, आपके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी और कामयाबी अदा फरमाए। हमारा इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सेक्रेटरी साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज प्रोटोकॉल से आकर हटकर मुझे बुलाया। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहतरम ज़फ़ीर बाबा साहब, मेज़बान तकरीब ज़ुल्फ़िकार मोहम्मद आलिम साहब, काबिल सदर एहतराम चौधरी गानी साहब, मेरे वालिद मोहतरम जो मेरी कुल कायनात हैं, हाजी रंगीर साहब, चौधरी हबीबुल्लाह साहब, हाजी फजल हुसैन रोपियाल साहब, राजा हबीबुल्लाह साहब, इमरान बलाल साहब, रफ़ीक भट्टी साहब, चौधरी आबद साहब, चौधरी खालिद साहब, चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, दीगर मेरे लिए सब काबिल एहतराम हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, स्टेज पे भी और स्टेज के उस तरफ भी। और आपने ये साबित भी किया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिलखुसूस ज़ुल्फ़िकार मोहम्मद आलिम साहब की कि वो उन्होंने मेरे एजाज़ में इस तकरीब का इनेकाद किया। मैंने बहुत कोशिश की, इसलिए कि मैं ये एजाज़ आप सबका एजाज़ समझती हूँ, ये समझती हूँ कि ये कामयाबी आप सबकी कामयाबी है। वो इसलिए कि आपकी हौसला अफजाई, आपकी दवाओं, आपकी मोहब्बतों के सिले में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप मेरी हौसला अफजाई ना करते, आप मुझे दवाओं से रुखसत ना करते, और मैं ये कहती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ, मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, जब मैं घर से निकलती हूँ, तो हाजी औरंगज़ेब साहब की दुआएं भी बिल्कुल उसी तरह मेरा पीछा करती हैं। उनकी दुआएं, और बिलाशुबा मैं ये मानती हूँ इस बात को कि आज जो मैं मेंबर असेंबली बनी हूँ, मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन ये सब उनकी दुआओं का सबक है कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। इसके साथ साथ मैं मेरी चूँकि सियासी तारीख से भी आप वाकिफ़ हैं, जदोजहद से भी वाकिफ़ हैं, लेकिन हकदार को हक मिलना बहुत मुश्किल बात है, और इसका क्रेडिट मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती हूँ,
मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की, चौधरी रियाज साहब की और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के कायदीन हैं, जिनमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, फैसल राठौर साहब, चौधरी यासीन साहब और किसी का नाम मैं ले सकूं तो मैं माजरत चाहती हूँ उनसे। इन सब की मेरी कामयाबी में इन सब का हाथ है। मुझे आगे बढ़ाने में, मेरी हौसला अफजाई करने में मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह आप मेरी वाक़फ़ है जदोजहद से, असम्बली के अंदर 5 सालों में मेरी आवाज़ आपको गूंजती नज़र आएगी। मैं हिस्सा जो है वो ना सिर्फ इस हल्के का हिस्सा लेके रहूँगी बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जदोजहद करूँगी। आपने खाली ख़वातीन की बात की, मैं जहाँ पे मर्दों के साथ नाइंसाफ़ी देखूँगी, मैं जहाँ पे देखूँगी कि माशरे में नमू पाने वाली माशरती नामवारियाँ जो हैं वो किसी के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उसी तरह बुलंद करूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब हमारी अभी पिछले हफ्ते जो इजलास हुआ उसके बाद जो कायमा कमेटीज़ की जो मीटिंग हुई, उसमें जब कायमा कमेटीज़ के लिए मुख्तलिफ़ कमेटीज़ का नाम तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपने आप को शोबा कानून में डाला है ताकि मैं लेजिस्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो माशरे के अंदर जिन्हें उनका मकाम जो है वो उस तरह से नहीं मिलता, जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला, जिनकी आवाज़। और उसमें आपने देखा पासपोर्ट बच्ची के साथ सानिया, बाकी बच्चों के साथ सानिया। इस वजह से मैंने ये सोचा कि बजाय मैं किसी ऐसी कमेटी में जाने के ऐसी कमेटी लूँ जहाँ पे मैं कुछ ऐसे काम कर सकूँ जो यह लोग याद रख सकें कि असम्बली के अंदर कोई आया था, किसी ने किस टॉपिक पे कोई बात की थी। और ये मैं इस वजह से करती हूँ, मैं ये इसका क्रेडिट आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग हैं, कि आप लोग मेरी अगर हौसला अफजाई ना करें, आप लोग मुझे ना बताएं, आप लोग मेरे हिम्मत ना बढ़ाएं तो मैं आगे ना बढ़ सकूं, मैं इतने लोगों में खुल के बात ना कर सकूं, मैं इतने लोगों से मुकाबला ना कर सकूं। वैसे तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। ज़िंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। और हिम्मत हो अगर इंसान में, मुश्किलों के सामने झुकता नहीं। मैंने मुश्किलों के सामने मैं कभी नहीं झुकी, मैंने हमेशा मुश्किल का डट के मुकाबला किया। मैं हारी भी हूँ, मैं बार कौंसिल के इलेक्शन भी लड़ी हूँ, उसमें भी हारी हूँ, मैं असम्बली में भी कई बार वापस आई, लेकिन मैंने कहा कि किसी मकाम पे ठहर जाना बुज़दिलों की निशानी है, कि ज़िंदगी जोदे मुसलसल है तो फिर मुसलसल जदोजहद करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देता है। और मैं आपके यहाँ के आपने कहा कि इस वक्त में जच्चा बच्चा सेंटर के लिए आपने मेरे नोटिस में ये बात लाई, मैं इंशाअल्लाह इस पर भी काम करूँगी। और कोई वादा मैं किसी से नहीं करती, इसलिए कि वादा करके जब पूरा न हो तो वो आबद हुसैन चौधरी साहब तो वैसे भी चाहते हैं, वो लिखते हैं मुख्तलिफ फेसबुक सोशल मीडिया पे वो लिखते रहते हैं मुख्तलिफ, इसके लिए एक कॉलम मेरे ऊपर भी लिख लें कि आई थी जनाब मोहतरमा, मैं अमली काम किया करती हूँ और इंशाअल्लाह अमल करके दिखाऊँगी। मैं आप लोग फकवात पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि आपने मेरी हौसला अफजाई की, आप यहाँ इतनी तादाद में आए। और इलाके के चीदा लोग, मैं मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे MLA बनने पर मुझे मुबारकबादें दी सोशल मीडिया के अंदर और मैसेजेस करके मेरे घर आके, जिसका मेरी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये राजा हबीबुल्लाह साहब का मेरी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उसी तरह इनके भी जज्बात वैसे ही थे जैसे कि एक पीपल्स पार्टी के जाले के होते हैं। जब मैं MLA बनी मेरे लिए वो जमीयतुल इस्लाम के भी ऐसे ही जज्बात थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपकी बेटी एक साहिब किरदार खातून के तौर पे पहचानी जाती है। और मेरा ये ईमान है, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाया था कि गुलशन कबूल कर ना तो सहरा कबूल कर, गुलशन कबूल कर ना तो सहरा कबूल कर, इज़्ज़त मिले जहाँ वो नशेबंद कबूल कर। पाकीज़गी का रंग हो तेरे लिबास में, पाकीज़गी का रंग हो तेरे लिबास में, जिसमें ना कोई दाग हो वो दामन कबूल कर। तो मैं इसको लेके आपके इस मिशन को, और आपको नज़र आएगा, आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी किसी की उंगली मेरी तरफ नहीं उठ सकती। मैं इसी पे आप सब लोग, मैं ये इसलिए बातें करती हूँ, इसलिए दावे करती हूँ
کہ پارٹی کے اندر مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف لوگ جو ہے نا وہ مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف سجیشنز دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر آزاد کشمیر چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ رہے، آزاد کشمیر کے اندر کوئی اور گورنمنٹ آئے، میں اپنا حصہ ایک بھرپور اپوزیشن کے نہیں کہتی، آپ کے حقوق کی آواز کے لیے، اور جب میں بولتی ہوں تو انوار الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ دے دو، نبیلہ جو کہتی ہے اس کو اس کا رائٹ دے دو، اور جب میں بولتی ہوں تو قیوم نیازی صاحب بھی جو ہے وہ میرے ساتھ اس دن جب میں نے پارٹی کے اندر بات کی، جب ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کی بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر پالیسی پہ جب بات کی تو قیوم نیازی صاحب کو انڈورس کرنی پڑی میری بات، اور آپ نے ان کے اسمبلی کے فلور پہ ان کی اسپیچ دیکھے کہ انہوں نے میرے قائد کو بالانہ عقیدت کے ساتھ انہوں نے یاد کیا کہ ایک لیڈر وہی تھا ذوالفقار علی بھٹو، اور اس ذوالفقار علی بھٹو کا میں نے کہتے ہیں لوگ میں نے پارٹی کیوں نہیں چھوڑی، میں نے پارٹی اس لیے نہیں چھوڑی کہ میں ایک نظریات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میرا نظریہ جو ہے وہ میں کوئی مفادات کے پیچھے سیاست نہیں کرتی، میں نظریات میرے ذوالفقار علی بھٹو، میں ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا قائد مانتی ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنا قائد مانتی ہوں، اور جب میں انہیں اپنا قائد مانتی ہوں تو میرا نظریہ جو ہے وہ اس پہ مفادات کوئی آڑے نہیں آ سکتے، اور میں شکر باتیں شاید لمبی کر گئی، پھر آپ سے کسی نشست میں ملاقات ہوتی رہے گی، میری باتیں آپ کو سننے کو ملے گی، میں اسی پہ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور ایک بار پھر آپ سب کی شکر گزار ہوں میں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی، میری حوصلہ افزائی کی، اور اسی طرح سے آپ کی حوصلہ افزائی سے اونچی آواز کے ساتھ اسمبلی میں پہنچوں گی تو آپ کے رائٹ کے لیے فائٹ بھی کر سکوں گی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ مزید اسی طرح اگلے 5 سال میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے، یہ عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ جس طرح انہوں نے وہ ایک واقعہ ہوا تھا وہ باغ میں راولہ کوٹ میں، شاید وہاں پہ اس بچے کے لیے انہوں نے وہ کیس فری لڑنے کی جو اعلان کیا تھا، اسی طرح کی جو مزید زیادتیاں اگر ہوں معاشرے میں، دعا گو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جرائم جو ہے وہ اس معاشرے میں ہوں ہی نہ، لیکن اگر ایسی کوئی زیادتی ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس میں آواز اپنی بلند کریں۔ میں تمام آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، رزق میں، زندگی میں اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔